ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور مدرسے کے روح رواں حضرت ناظم صاحب، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، آخرت میں کامیابی کے لیے جہاں نیکیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح وہاں کی کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے اپنے معاملات بالکل صاف ہونا چاہیے، ورنہ تو اگر آدمی، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑوں کے بقدر بھی اگر وہ نیکیاں لے کے جائے لیکن اس کے حقوق، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں تو پھر وہ آدمی آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے۔ اس کے لیے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے قرض کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم قرض کا معاملہ کرو، قرض لینے دینے کا معاملہ کرو تو سب سے پہلی بات دو باتیں نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس آیت میں دو باتیں فرما رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قرض لوٹانے کی تاریخ متعین ہو جائے، الی اجل مسمی، کہ کب تک قرض واپس ہوگا، 1 سال میں، 2 سال میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، یہ متعین ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ لکھنے والا بھی تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے 50,000 روپے کسی سے قرض لیے، لکھنے والے نے 55,000 لکھ دیے یا 60,000 لکھ دیا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو ہے، جو لکھنے والا ہو وہ بالکل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ لکھے، انصاف کے ساتھ، جتنا معاملہ ہوا ہے اتنا لکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز خواتین، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت میں قرض لینا کیسا ہے، کہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ قرض لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، لیا جا سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں، اگر وہ
قرض لیتے ہیں کسی سے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ سب سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، مجاہد فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ ہتھیار خریدنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اب وہ آدمی کسی سے قرض لے رہا ہے تاکہ میں جو ہے ہتھیار خرید سکوں، تاکہ میں گھوڑا خرید سکوں، تاکہ میں جہاد میں سہولت کے ساتھ جا سکوں۔ اگر وہ اس نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد کریں گے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ پہلا شخص یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنی پاک دامنی کے لیے، اپنی عفت کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے نکاح کے لیے کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور ایسی صورت میں قرض لیتا ہے تو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی قرض لینے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ایسے آدمی کی مدد فرماتے ہیں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ تیسرا وہ آدمی ہے، وہ غلام ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں مکاتب کہتے ہیں، یعنی ایسا غلام کہ جس کے مالک نے کہا کہ تم اتنے پیسے لا کے دے دو تم آزاد، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ اب وہ جو ہے کسی سے قرض لے رہا ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے تاکہ اپنے مالک کو ادا کر کے میں اپنی آزادی حاصل کر سکوں۔ تو ایسے 3 شخصوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے قرض لینے کے بعد مدد فرماتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ضرورت پر قرض لے سکتا ہے۔ اب حدیث میں ہے قرض دینے کی فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا تھا تو جنت میں ایک دروازے پر صدقے کے اجر و ثواب دیکھا۔ اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب اللہ کے یہاں سے اس کو ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ دوسرے دروازے پر لکھا ہوا ہے کوئی آدمی اگر کسی ضرورت مند کو ضرورت پر قرض دیتا ہے تو اس کو 18 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ صدقہ کرنے والے کو تو 10 گنا ثواب مل رہا ہے لیکن کوئی کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس کو 18 گنا یعنی 8 گنا ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، صدقہ مانگنے والا، زکوٰۃ مانگنے والا جو ہمارے پاس محتاج آتے ہیں وہ ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ضرورت کے بقدر چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں صدقہ خیرات وغیرہ۔ لیکن قرض دار یعنی جو قرض لینے آیا ہے ہمارے پاس وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں آتا ہے، جس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہوتی تبھی جا کے وہ قرض مانگنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مجبور کی مدد کرنے پر، قرض دینے پر 18 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے قرض دینا، ضرورت کے بقدر قرض دینے پر۔ میرا یہ بولنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہر جگہ یہ شکایت سننے کو ملتی ہے، بہت سارے ساتھی نے بھی شکایت کی، بتایا کہ مول صاحب فلاں جگہ سے جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 30 لاکھ روپے تک آنا ہے لیکن وہ نہیں آ رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، ہماری خواتین کو بھی دیکھنے میں ملتا ہے، ہمارے یہاں گلبرگہ میں اس کا معمول ہے جس کو سنگ کہتے ہیں، 4-5 عورتیں گروپ بنا کر ایک غیر مسلم کے پاس جا کر اس سے قرض اٹھایا جاتا ہے، یعنی 10,000 اس سے لیتے ہیں تو عورتوں کے ہاتھ میں 8,000 روپے پہنچ جاتے ہیں، وہ کٹا کر کے۔ قرض لینے کا ماحول بہت ہے لیکن جب لوٹانے کی بات آتی ہے یا تو مکان خالی کر دیتے ہیں
یا تو کال کرتا ہے سامنے سے قرض خواہ تو اس کے کال نہیں اٹھایا جاتا ہے، اگر اسی محلے میں رہتے ہیں تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرض لینے کے بعد قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرض لینے کے بعد قرض ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باہر جہاں نماز جنازہ پڑھا جاتا تھا، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث الترغیب والترہیب جلد نمبر 2، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر ہاتھ لگایا، ایسا پیشانی پر ہاتھ لگا کے کہا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا کتنے عذابات نازل ہو رہے ہیں، کتنے عذابات نازل ہو رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں 24 گھنٹے گزر گئے، دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی کل آپ نے یہ جملہ کہا تھا آسمان کی طرف دیکھ کر کہ کتنے عذابات نازل ہو رہے ہیں، لیکن گزشتہ جو دن گزرا ہے بالکل امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزرا ہے، کوئی عذابات نہیں آئے، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عذابات آ رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرض لے کر قرض واپس نہ کرنے پر میں اللہ کی طرف سے اترنے والے عذابات کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنے عذابات اترتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرض لینے، جو آدمی مقروض مرتا تھا، جو آدمی مقروض مرتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس آدمی پر کوئی قرض باقی ہے؟ کیا اس آدمی پر کوئی قرض باقی ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 3 دینار قرض چھوڑ کے یہ مرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کی نماز جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی اس پر خاموش نہیں بیٹھے، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، وہ صحابی بھی گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی وہ فلاں جو میت جن کا انتقال ہوا تھا ان کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ نے لیا تھا، کیا ان کا قرض ادا کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے ادا کر دیا۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ معزز خواتین، ضرورت پر قرض لینا منع نہیں ہے، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قرض لینے کے بعد قرض ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک پہاڑ ہے جبل صبر اس کو کہا جاتا ہے، یمن میں ہے، جس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ذر اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس پہاڑ کے بقدر سونا دیتا تو میں پورا سونا، پورا مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا اور اتنا رکھ لیتا، اگر میرے اوپر قرض ہوتا تو میں قرض کی ادائیگی کے بقدر رکھ لیتا تاکہ میں اس سے اپنا قرض ادا کروں۔ تو معلوم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی اتنا بڑا کام ہے۔ ایک حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداہا اد اللہ عنہ، جو آدمی لوگوں کا مال لیتا ہے اور اس کو ادا کرنے کی نیت ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کو ضرور ادا کرنے میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ ہم اپنی بچی کی شادی کے مسئلے میں لے رہے ہیں، ہمارا اپنا بچہ گھر میں بیمار ہے یا ہمارا اپنا شوہر بیمار ہے، ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں ضرورت پر، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم بعد میں اس آدمی کا جس سے ہم قرض لے رہے ہیں اس کو ادا کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ضرور ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتلفہا اتلف اللہ عنہ،
جو آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں اس کا مال تو لے لوں گا لیکن اس کا قرض ادا نہیں کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی قرض کی ادائیگی میں مدد نہیں کریں گے، اللہ بھی اس کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی جو ہے دنیا سے مقروض ہو کے مرتا ہے، قرض ادا نہیں کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے یہاں چور اور ڈکیت کی شکل میں اٹھے گا، چور کی شکل میں، ڈکیت کی، ڈاکو کی شکل میں اٹھے گا، اتنا بڑا گناہ۔ اب اس کے بعد سنیے، آگے حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ سے شرم کیجئے، کتاب ہے، صفحہ نمبر 70 پہ یہ حدیث آپ کو ملے گی، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے عذابات ایسے ہیں کہ جن کے عذاب سے خود جہنمیاں پناہ مانگیں گے، ان کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر جہنمی لوگ اپنے عذاب کو بھول جائیں گے، ان کو اتنی تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے رجل مغلق فی صندوق من جمر، کہ پہلا وہ آدمی جو آگ کے صندوق میں زنجیروں میں جکڑا ہوا بند ہوگا اور اس کی گردن پر لوگوں کا مال ہوگا، یعنی جو آدمی لوگوں کا مال لے کر، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کے ہڑپنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہنوں کا وراثت کا مال کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل کا مال کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کو آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اس میں ایک طبقہ ہے حمیم جسے کہا جاتا ہے، جس میں گرم پانی ہے، ایک طبقہ ہے جس کو جہیم کہا جاتا ہے، جس میں آگ ہی آگ ہے۔ تو وہ آدمی کو صندوق میں بند کر کے اس کو جو ہے جہیم سے گزارتے ہوئے، حمیم سے گزارتے ہوئے جہیم میں لایا جائے گا۔ وہ لفٹ کے مانند ایسے گھومتا رہے گا، اس کے چلانے سے، اس کے شور مچانے سے دیگر جہنمیاں اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اپنا عذاب بھول جائیں گے، دیگر جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے۔ یہاں ایک بات سن لیجئے، یاد آئی، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جہنم میں کم سے کم جو آدمی رہے گا، مقدار، کم سے کم عذاب کی مقدار تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ کم سے کم جو سب سے سستا عذاب ہوگا وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یہ سب سے کم ان کو عذاب ہوگا۔ لیکن کم سے کم جو آدمی جہنم میں رہے گا 1000 سال فرمایا، اس میں لکھا ہوا ہے 1000 سال کم سے کم، واللہ عالم بالصواب۔ ویسے اس کے عذاب کو دیکھ کر جہنمیاں اس سے پوچھیں گے بھائی تمہارا ایسا کون سا گناہ ہے کہ آپ کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہے گا میں دنیا میں لوگوں کا مال لیتا تھا، ادا نہیں کرتا تھا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیا تھا، بڑی بڑی زمینیں آج لوگ جو ہے دھڑلے سے ہڑپ لیتے ہیں، ان کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مال کو بطور توق اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور وہ جو ہے حمیم سے ہوتے ہوئے جہنم میں جائے گا، اسی طرح چکریں مارتے رہے گا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنمیاں اس کی عذاب کو دیکھ کر اتنا ان کو تکلیف ہوگی کہ وہ اپنا عذاب بھول جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشاب سے نہیں بچتا، فرمایا کہ رجل یجر امعاءہ
کہ وہ آدمی جو اپنی آنتیں لے کر دوڑ رہا ہوگا جہیم حمیم سے ہوتا ہوا جہیم طرف، یعنی ایک آدمی جس کی آنتیں پیٹ سے نکلی ہوئی ہوں گی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جو ہے جہنم کے چکر لگا رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا. جہنمی اپنا عذاب بھول جائیں گے، اس سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، آپ اتنا چلا رہے ہیں، آپ کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کہے گی کہ میں دنیا کے اندر پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا. میری مائیں، میری بہنیں، بڑی غور سے سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے دودھ پیتے بچے کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے. اگر اپنے بدن پہ پیشاب لگ جاتا ہے فوراً نہیں دھوتے. اگر بچے بستر پر پیشاب کرتا ہے تو اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اسی پہ ہم لیٹ جاتے ہیں اور 24 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، نمازوں کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور ہم پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے. لیکن پیشاب سے احتیاط نہ کرنے پر اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو تاکید کرنا، چھوٹے بچوں کو، اور ان کو جہاں پیشاب کرنے کی جگہ ہے وہیں پر کروانا. بچے گھر میں پیشاب کر دیے، اس کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، ہم وہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، نہ اس پہ جو ہے اچھا کپڑا مارا جاتا ہے، اس کو ایسے ہی سرسری انداز میں پوچھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اسی پہ سے چلتے پھرتے ہیں. حالانکہ وضو کرنے کے بعد وہاں سے گزرے تو آپ کا پیر ناپاک ہو گیا، پیر کو دوبارہ دھونا ضروری ہو جائے گا. ہم پیشاب سے، خصوصاً عورتیں نہیں بچتی ہیں بچوں کے پیشاب سے. اور یہ بات یاد رکھیے، عورتوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ دودھ پیتا بچے کا پیشاب معاف ہے. ایسا نہیں ہے. چاہے بچہ کھانا کھائے، چاہے بچہ دودھ پیے، دونوں کا پیشاب ناپاک ہے. اس کے لیے ہم علیحدہ کپڑے رکھیں، اس کا بچے کا بستر ہی علیحدہ رکھے. ہم گدے پہ بچے کو سلاتے ہیں، ایسا بستر بنوایا جائے کہ وہ ہمارے بستر پہ نہ اترے. اہتمام خوب ہونا چاہیے پیشاب سے بچنے کا. وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو پیشاب کے خطرات سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اتنا سخت عذاب اس کو خبر میں ہو رہا ہے. خبر کے بعد آگے مرحلہ جہنم کا ہے، یہاں سے سخت عذاب وہاں ہونے کا ہے. اس کے لیے میں خصوصاً ہماری مائیں بہنوں سے کہوں گا کہ بچوں کے پیشاب سے بہت احتیاط کرنا. تیسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی کے بات کو لے کر، کسی کے عیب کو لے کر ہنسی مذاق کرتا ہے اور اس سے ایسے لذت اٹھاتا ہے جیسا کوئی بدکار آدمی بدکاری سے جو ہے لذت اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سمجھیے، مثلا کوئی آدمی ہمارے درمیان گر گیا. اب ہم 4 دوستوں کے درمیان بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں کیسا گرا تھا وہ آدمی ہمارے درمیان، اس کے ہاتھ دیکھیں، آپ دیکھنے کا تھا. اب مثال کے طور پر عورتوں کے درمیان یہ بات پیش آتی ہے کہ شادی میں گئے، ایک خاتون بیچاری سادے انداز میں آئی، ہو سکتا ہے انہوں نے جلدی میں ایسے ویسے برقع اوڑھ لیا، ایسے ویسے کپڑے پہن لیے. اب 4 سہیلیوں میں بیٹھ کر دیکھے ان کی بیوی کیسے آئی تھی، ساڑی دیکھے ان کے کپڑے دیکھے، ارے ان کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھے. اب جو ہنس رہے مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا ایسا آدمی، ایسی خاتون جو دوسروں کے عیب کو دیکھ کر لذت اٹھاتے ہیں، لوگوں کے درمیان بول کر لذت حاصل کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یسیل فوہ دمن وفیحن، کہ اس کے منہ سے خون اور پیپ کی ندیاں بہنے لگے گی. اس کے منہ سے خون اور پیپ کی ندیاں بہنے لگے گی اور وہ حمیم سے لے کر جہیم تک دوڑتا رہے گا، چلاتا رہے گا، افسوس کرے گا. اب جہنمیاں اس سے پوچھیں گے دیگر بھائی آپ کو کس گناہ پر ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ کہے گا کہ میں دنیا میں لوگوں کے عیوب کو جو ہے بول کر ہنساتا تھا، ہمارے دوستوں کو، ہماری سہیلیوں کو ہنساتی تھی میں. آج اس کی سزا یہ مل رہی ہے، ہم خون کی ندیاں بہ رہی ہوں گی اس کے منہ سے. اس کے لیے اگر کسی کا عیب ہمیں نظر آ جائے حتی الامکان اس کو چھپانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ، جو کسی مسلمان کا ایک عیب چھپاتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عیب کل قیامت کے دن چھپائیں گے۔ اس کے لیے اب تک جو ہو گئی بات ہو گئی، لیکن آئندہ سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ایسے لغزش، ایسی گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب بتایا، وہ آدمی جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدمی اپنا گوشت خود کاٹتا ہوا، کھاتا ہوا، حمیم سے لے کر جہنم تک، جہنم کی جو وادی ہے گرم پانی کی، اس میں سے گزرتا ہوا آگ میں جائے گا، آگ میں سے گزرتا ہوا گرم پانی میں جائے گا، ایسے دوڑ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا اور اپنا گوشت خود کھا رہا ہوگا۔ تو جہنمیاں اس سے پوچھیں گے، بھائی آپ کو یہ کس گناہ پر ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا، میں دنیا کے اندر دوسروں کی غیبتیں کرتا تھا، دوسروں کی غیبتیں کرتی تھی۔ آج کل جہاں چار عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہی تذکرہ ہوتا ہے، فلاں خاتون ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، فلاں ایسا کر رہے، فلاں کے رشتہ دار ایسے ہے، ہماری ساس ایسی ہے، ہماری ننند ایسی ہے، رشتہ داروں کے متعلق یہی ہوتا ہے۔ کھود کھورید کر جو ہے رات 2 بجے تک باتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں میں سوائے ان باتوں کے خیر کی کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اصل جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ تو بات ضمناً آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض کے سلسلے میں بتائی، وہ اصل بات ہے کہ قرض لے کر قرض ادا نہ کرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب مان لیجئے قرض ہم نے لے لیا، ادائیگی کے لیے کیا آدمی اپنی جائیداد بیچ سکتا ہے؟ کیا اس کا اپنا مکان بیچ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے کھیت کھلیان بیچ سکتا ہے؟ بیچنا چاہیے یا نہ بیچنا چاہیے؟ آدمی سوچتا ہے اگر میں قرض کی ادائیگی کے لیے یہ سب چیزیں بھیج دوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا، میرے بچے پریشان ہو جائیں گے، ہم روڈ پہ آ جائیں گے، تو کیا کریں؟ اس کے علاوہ کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ حدیث میں جب دیکھتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے جمعہ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید معاذ بیمار ہوگا، عیادت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کے گئے، تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمایا، ماشاءاللہ صحیح سالم ہے، صحت مند ہے۔ کہا معاذ کیا بات ہے، جمعہ میں نظر نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا، لیکن ہوا ایسا کہ ایک یہودی جس کو میں قرض دینا ہوں وہ راستے میں مل گیا، جس کی وجہ سے میں جمعہ میں نہیں آ سکا۔ آپ جو ہے میری سفارش کر دیجئے تاکہ آپ کے خاطر وہ اپنا قرض معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ وہ دعا لکھی ہوئی کتابوں میں، آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں لے سکتے ہیں۔ دعا بتائی۔ دوسری حدیث میں انہی کی بات ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض خواہوں کو کہہ کر معاف کروا دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اتنے چیزیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو لے کر سب کو بیچ دیا، سب کو بیچ کر ان کا قرض ادا کیا، ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں تھی، سب بیچ دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ آدمی جو ہے بھلے اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن پہلی فرصت میں اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔
موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر وہ آدمی جو ہے اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، کتنے بھی نیکیاں لے کے چلا جائے، لیکن اس کی نیکیاں جو ہے اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ دوسروں کا قرض ادا نہ کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات، اگر آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ اس کے قرض ادا ہو جائے تو اپنی جائیداد بھلے بیچنی کیوں نہ پڑے بیچ دے، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست رزق دینے والے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کی فکر کر کے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اولاد کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی موجودگی سے زیادہ اچھا بچوں کی پرورش کر کے بتا سکتا ہے۔ اللہ بچوں کی اولاد کی پرورش کرنے میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کبھی غیر سے بھی ایسی تربیت اور ایسی پرورش کر کے بتلاتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے، فرعون نے پرورش کی، بہترین پرورش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا محتاج نہیں بنایا، اللہ نے پرورش کر کے بتائی۔ کتنے ایسے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے بتایا، شداد کی پرورش کروائی۔ اس کے لیے پہلی فرصت میں قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا۔ ایک صحابی کو دیکھا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گمسم ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے نکلے تو دیکھا ایک صحابی بیٹھے ہیں، پوچھا بھائی نماز کا وقت نہیں ہے، کیا بات ہے، آپ ایسے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میں پریشان حال ہوں، قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ وہ دعا یہ سکھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم میں سے کوئی ماں بہن مقروض ہے یا ان کے شوہر مقروض ہیں، سب ہمیں ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کریں۔ وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ میں اس دعا کا اہتمام کیا، اتنا کیا کہ چند دنوں بعد میرا قرض جو تھا وہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اللہ کے نبی اس دعا کی برکت سے میرا قرض ادا ہو گیا۔ معزز پردہ نشی خواتین، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرض لینا جائز ہے، لیں تو ہم کیا کریں، اس کو لکھ لیا کریں کہ کب ادا کریں گے، اس کو کاغذ میں لکھ لیا کریں انصاف کے ساتھ، زیادہ نہیں کم نہیں، اس کو لکھ لیں۔ اور اگر ہماری نیت ادا کرنے کی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، اگر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اور ادا کرنے کے لیے اگر آدمی کو جو ہے اپنی جائیداد بھی بیچنی پڑے تو بیچ کر آدمی کو جو ہے اپنے معاملات پورے صاف رکھ کر دنیا سے جاننا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے ہماری اپنی پوری ضرورتیں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کے خواہشات بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی مطالبہ کرتا ہے بھائی میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، کہتا ہے بھائی پیسے نہیں ہیں، بعد میں اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ لوگ اتنے عادی ہو گئے، ان کو جو ہے مرنے کو بھول گئے ہیں، آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، خبر ان کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرض لیں تو قرض کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔